نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسب ترتیب آج سورۃ البقرہ آیت نمبر 118 کا کچھ حصہ، 119 اور 120 کا کچھ حصہ۔ تو اس آیت مبارکہ کا پہلا حصہ ہم پچھلے لیکچر میں کر چکے ہیں، تو تجوید کے مطابق پڑھنے کی پریکٹس کرتے ہیں۔ کذالک کاف پتلے حروف میں سے ہے، اسی کے ساتھ ہی یہ قاف موٹے حروف میں سے ہے۔ تو کذالک قول الذین، قاف پر حروف کے بعد اگر الف آئے گا تو وہ موٹا پڑا جائے گا، ذال پتلے حروف کے بعد اگر آئے گا تو وہ الف پتلا پڑا جائے گا۔ الذین کا لام پتلا ہوگا، من قبلہم نون کا اخفا ہوگا، یہاں پہ با کے اوپر کلکلا ہوگا، میم ساکن کے بعد میم ہے تو اس میم کا اس کے اندر ادغام شفوی ہوگا۔ یہاں تک پڑھتے ہیں کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، ہم کے بعد اس کا مخرج ہے دونوں ہونٹوں کے خشک سے، ان کو ملا لینا ہے اور سانس اور آواز روک دینی ہے تاکہ کہیں اس میں غنہ کا مشابہت نہ آئے۔ اس طرح من قبلہم مثل قولہم، یہاں پہ اس کا میں غنہ کر رہا تھا، اگر میں اس آواز کو جاری رکھوں گا تو اس غنہ کی مشابہت جو ہے نا وہ وہاں پہ آ جائے گی۔ تشابہت قلوبهم قد بینا الآیات لقوم یوقنون، یہاں پہ کیا ہے جی؟ قلوبهم، قاف پیش کے ساتھ، لام واو با ہا کے اوپر بھی پیش، تو یہاں تک یہ کلمہ جو ہے ہمارے شفتین گول ہی رہیں گے۔ قلوبهم قد بینا، یہاں پہ کیا ہے؟ یہ نون زبرف نا تھا، آگے ہے ال، تو یہ ایک ساکن الف جو ہے اور یہ ساکن اکٹھے ہو گئے، تو اس طرح یہ ساکن نہیں ہے، اس کو ہم کہیں گے الف مدہ ہے۔ تو اس کو جب پڑھیں گے تو اس طرح دو ساکن اکٹھے آئیں کہ پہلا حرف مدہ ہو تو اس کو مدہ نہیں کریں گے۔ اس کو پڑھنے کے اعتبار سے یہ لفظ ہے قد بینا، تو یہ جو نا نون زبر الف نا کی آواز ہے وہ نہیں آئے گی، نون زبر لام نل کر لیں گے۔ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، یہاں پہ مد منفصل ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلْ، سانس میری ختم ہو گئی، یہاں رکنا چاہا تو اسلام کے اوپر پیش کو میں نے نہیں پڑھا، تُسْأَل کر دیا۔ آگے پھر یہاں سے ہی پڑھا جا سکتا ہے وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، نون ساکن کے بعد حمزہ ہے تو یہاں پہ اس نون کا اظہار ہوگا، اس کی طرح اخفا نہیں ہوگا۔ من قبلہم، یہاں پہ ہم نے پڑھا عن اصحاب الجحیم، تو یہ نون کے بعد حروف حلقی یعنی حروف اظہار ہے، جس میں اظہار کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اس نون کا اظہار کرنا ہے۔ آگے یہاں پہ اخفا ہے، نون ساکن کے بعد تا آ رہی ہے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ۔ یہ ہوئی جی ہماری تجوید کی باتیں۔ نون جب بھی مشدد آئے غنہ کرنا ہے جو میں نے کیا ہے۔ تَرْضَىٰ، تَرْضَىٰ، را کا سکون پر ہوگا کیونکہ ما قبل زبر کے ساتھ ہے۔ وَلَن نَّصَارَىٰ، پتلے حروف ہیں، لام بھی پتلا اور نون بھی پتلا۔ یہاں پہ بھی یہ لا ہے، یہ یہی قانون ہے، یہ والا
یہ لا ہے، ولا النصارى، النصارى میں کیا ہے؟ یہ نون ایک جو ہے وہ ساکن ہے. یہ اصل میں نون ساکن نہیں تھا، اگر اس کو ایسے کہیں تو یہ ہوگا النصارى. تو چونکہ لام نون جو ہے وہ حروف شمسی میں سے ہے، تو اس لیے اس کا لام کا اس نون کے اندر ادغام کر کے پڑھا جاتا ہے. اصل کلمے میں یہ نون دو بار نہیں ہے جس کی وجہ سے شد ہے، بلکہ اس لام کا نون کے اندر ادغام ہے، تو اس لیے تو یہ ساکن ہے اور لا کا یہ الف مدہ ہے. تو پھر ہم اس کو کیا کریں گے؟ لن نصارى. اچھا جی، آگے چلتے ہیں. کذالک، کاف جو ہے وہ حرف تشبیہ ہے. اس کو اگر کھول کر بیان کریں، یہ کاف حرف تشبیہ، اس کاف کے ذریعے کسی پچھلے لفظ کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے. ذا جو ہے وہ اس میں اشارہ ہے. لام جو ہے اس کو کہتے ہیں لام بعد، اور کاف خطاب کے لیے. تو یہ ہے ذالکہ بھی کی بھی کھول کر جب اس کو بیان کیا جاتا ہے تو وہ ایسے علماء لکھتے ہیں. قال فعل ماضی ہے قاف واو لام سے، الذین اسم موصولہ، قال فعل ماضی، من حرف جر، قبلی یہ مضاف، جمع ہم جو ہے وہ مضاف الیہ. مضاف اور مضاف الیہ مل کر اس جر کے مجرور بنیں گے. مثلہ یہ مضاف ہے، قولی اس مضاف کا یہ مضاف الیہ ہے، اور خود یہاں پہ یہ ہم کہیں گے مضاف جمع مضاف الیہ. یہ دونوں مل کر جو مرکب اضافی بن رہا ہے یہ اس مضاف کا مضاف الیہ بنے گا. تو یہ دونوں مل کر ایک مرکب اضافی، یعنی تین اسماء کا یہ مرکب ہے. مثل، قولی، ہم. تشابہت کیا ہے جی؟ اس کا روٹ ورڈ ہے شین با اور ہا. شبہ، مشابہت اردو کا لفظ ہے اس کا ملتا جلتا. تو یہ لفظ بھی باب تفاعل سے ہے، تو ہم اس کو لکھیں گے تو یہ پہلا صیغہ اس کا بنے گا تشابہ، 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 تشابہو، تشابہت. تشابہت جو ہے یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ. قلوب قلب کی جمع یہ اسم ہے. ہم بھی اسم ہے، اسم جمع اسم اضافی. قد جو ہے یہ حرف تحقیق ہے. بینا یہ لفظ کیا ہے جی؟ یہ ہے اس کا روٹ ورڈ ہے با، یا اور نون. یہ باب تفعیل سے ہے. تفعیل سے یہ بنے گا لفظ بینا، بینا، بینو. یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے. یہ آخری دو صیغے میں لکھ کے بتاتا ہوں تاکہ کلیئرلی پتہ چلے. یہ لفظ بنے گا، یہ یا مشدد ہوگی، بین تو، میں نے واضح کر دیا. بی آگے لفظ ہے بیننا، یہ لفظ بنے گا بیننا. یہ لفظ نون ساکن اور اس کے بعد نون متحرک، تو اس نون کا اس نون کے اندر ادغام ہوگا تو یہ لفظ بنے گا بینا. الآیات یہ اسم ہے، اس کی واحد ہے آیتن. ٹھیک ہے جی.
लिकौम लाम हरफे जर, कौम इसम। यू की नून जो है इसका रूट वर्ड है या, कौफ और नून। ये बनेगा बाबे इफ़ाल से, ऐकना यूकिनु। वो कैसे होगा जी? अगर ये बाबे इफ़ाल, ठीक है जी, इसका अगर यूफ इलू, ये वजन है, युफ़इलू, युफ़इलानी, युफ़इलूना। चलो पूरा लफ्ज लिख लेते हैं। तो ये या जो है ये तो हुई इलामत मुजारे। अभी फा कलमा जो साकन है वो हमारा ये या है जो साकन, कौफ जो है वो कसरा के साथ आइन कलमा, और नून जो है ये असल में ये लाम की जगह पे नून आएगा पेश के साथ। आगे ये वाव नून है वो तो इजाफी है, ये मैं अलहदा लिख लेता हूं, इस या को भी अलहदा रखते हैं। तो हमारा जो फा कलमा, आइन कलमा और लाम कलमा ये आ गए अपनी उस हरकत के साथ जो बाबे इफ़ाल की हरकत है। तो अभी ये देखते हैं क्या होता है। ये अल्फाज तो बिल्कुल सेम है, इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। तो ये या मुताबकत के रूल के मुताबिक मदमूम हरफ के बाद कभी भी या नहीं होती। अगर हो तो उसको हम किस से बदलते हैं? वाव से। तो ये लफ्ज बन जाएगा यू की नून। ये जो या के ऊपर शद आई हुई है ये तजवीद की है। तजवीद की इसलिए कि ये तनवीन है, इस तनवीन के बाद हरूफ यरमलून में से या है तो इस तनवीन का इदगाम होगा उसके अंदर, तो इसलिए या के ऊपर शद लिखी हुई है। आगे चलते हैं जी। ये मजमुआ है इन हरफे मुशब्बा बिल फेल का नून जबर अलिफ ना जो ज़मीर मुश्तरिक आती है। जब भी ये ज़मीर मुश्तरिक हु हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना, का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना, या और ना, पूरे 14 के 14 सीगे जब भी ये इसम हरफे मुशब्बा बिल फेल के बाद आते हैं तो इनको हम कहते हैं ये मंसूब हैं। चूंकि इन्ना का इसम हमेशा मंसूब होता है। तो ये जो दोनों इन्ना और ना है जब इनका इदगाम करेंगे तो लिखने में एक नून के ऊपर एक ही शद, बेशक इस नून में 2 नून है, इसमें नून में 1 नून है, 3 नूनें बन रही हैं, लेकिन लिखने में ये नून के ऊपर शद की शक्ल में इन्ना लिखा जाएगा। इसका रूट वर्ड है जी रा सीन लाम, रसला। ये भी बाबे इफ़आल से है, ये बनेगा अरसला। अरसल तू अरसल ना, ये जमा मुतकल्लम का सीगा बना हमारा। ठीक है जी। तो आगे ज़मीर काफ लगी हुई है। ये ज़मीर जो है क्या है? ये मंसूब है। मंसूब इसलिए कि ये फेल के बाद आई है। जब ये फेल के बाद आए तो मंसूब होती है, और जब यही ज़मीर हरफे मुशब्बा बिल फेल के बाद आए तब भी ये मंसूब होती है। यहां पे हमने इसका नाम लिखा था मंसूब, ये ना मंसूब है। बिल हक बा हरफे जर, अल हक इसम, बशीर इसमें तफदील और नज़ीर भी, और सिफ्ते मुशब्बा भी इसको कहते हैं। हम इसम कहकर सिफ्ते मुशब्बा, और ये भी उसी का इस्म है सिफ्ते मुशब्बा की तरह। ठीक है जी। वाओ हरफे अत्फ है, ला नाफिया है, तुस आलू इसका रूट वर्ड है सीन हमजा लाम। ये बनेगा सआला यस आलू बाब फा से। तो यस आलू से फेल मुजारे मजहूल।
تو اصل میں تھا معروف جو تھا وہ یسألو تھا، تو مجہول ہو جائے گا تسألو، یعنی فعل یفعلو، یفعلو تفعلو تفعلو، تو یہ تفعلو کے وزن پہ ہے. تسألو. ان حرف جر، اصحاب ساتھی اسم، حرف جر کے بعد ہے جار مجرور، اور یہ اسم جمع اسم یہ مرکب جاری بھی ہے، اور یہاں پہ یہ اس کی صفت بن رہے ہیں. ان اصحاب الجحیم لکھا ہوا تو صفت ہے، لیکن یہ چونکہ الف لام کے ساتھ نہیں ہے تو ان اصحاب الجحیم. چونکہ صفت موصوف کا اعراب جو ہے اس کو معرفہ کے اعتبار سے الجحیم الاصحاب ہونا چاہیے تھا، تو اس میں جامد ہے یہ، اور ان اصحاب الجحیم جو ہے وہ دوزخ والے، دوزخ کے ساتھی، تو اس کو ہم اسم جمع اسم مرکب اضافی کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور یہ جہیم پہلے میں نے شاید نہیں ذکر کیا. ہاں جی، یہ اس میں جامد ہے، اس میں جامد. اچھا جی آگے چلتے ہیں. واو عطف ہے یہ. لن جو ہے یہ حرف نفی اور استقبال ہے، یعنی یہ ایک بات کی نفی مستقبل میں کرتا ہے، نہ حال میں نہ ماضی میں. ترضا یہ اس کا روٹ ورڈ ہے را داد واو، تو یہ کیا بنے گا جی؟ یہ باب سین سے آتا ہے. سمع یسمعو، یہ بنے گا رضی یرضیو، یردو، رضی و یردو. تو یردو میں جب لام کلمہ حرف علت واو آئے اور وہ تیسری جگہ سے، یہ 1 2 3، اگر وہ تیسری جگہ سے شفٹ ہو کر چوتھی جگہ پہ یا چوتھی سے آگے 5ویں 6ٹھی جگہ پہ چلا جائے تو وہ واو ہو جاتا ہے. یہ پہلے بھی قانون بتا چکا ہوں میں. تو یہ لفظ بنے گا یرد یو، تو یہ یا بن گئی. اچھا جی، یا جب بنی تو یا حرف علت کا قاعدہ ہے کہ اس کے پہلے مفتوح حرف ہے، تو مفتوح کی ڈیمانڈ ہے یہ الف ہونا چاہیے. جیسے ہم نے یہاں اس یا کو واو سے چینج کیا، پیش کے ساتھ تھی، پہلا اس کا پیش تھا، اس کا ماقبل ہم نے اس کو واو میں چینج کیا. اس کا ماقبل زبر ہے تو اس کو الف میں چینج کریں گے. تو جو الف یا سے تبدیل شدہ حالت میں آئے اس کو لکھنے میں الف مکسورہ کی شکل میں لکھتے ہیں. تو یہ لفظ لکھنے میں ہو جائے گا یرضا یا ترضا. ہمارا صیغہ ہے واحد مذکر حاضر کا، تو ہم کہیں گے ترضا. ان حرف جر ہے، کاف اسم ضمیر ہے، الیہود اسم ہے، پہلے بھی ذکر کر چکے. النصارى اس کا بھی پہلے ذکر پچھلے چیپٹر میں کیا ہوا ہے، 2-3 آیتیں ہی پہلے آیا تھا. وقالت الیہود لیست النصارى، اس میں اس کی صرف بتائی ہوئی ہے. حتی جو ہے یہ حرف جر ہے بمانی ایلا، حرف جر بمانی ایلا. تتبع اس کا روٹ ورڈ ہے جی تا با اور عین، تو یہ باب افتعال سے ہے. اتبع یتبع، تو اتبع یتبع میں یہ کیا بنے گا؟ تتبع. باب افتعال.
تتبعوا. ٹھیک ہے جی. یہ تا جو ہے اس کے بعد یہ تا ساکن ہے، تو ساکن تا جو پہلی ہے اس کے بعد والی مفتوح تا میں ادغام ہوگا، تو یہ تا جو ہے دو بن جائیں گی. تتبعوا. تتبعوا کو یہاں پہ ایک ان مضمرہ ہے، ان چھپا ہوا ہے، تو اس ان لن کئی زن حتی لام کئی، جس طرح اس لن نے آ کر اس ترضا کو منصوب کیا، اسی طرح یہاں پہ بھی یہ چیز میں یہاں پہ لکھنا بھول گیا ہوں کہ کیا کرے گی. یہاں پہ یہ ایک کام ہوگا، اس یرضیا سے یہ لفظ بنے گا. دیکھیں لن نے آ کر اس یرضیا یا ترضیا جو بھی لفظ ہوگا تو اس کو کیا کرنا ہے؟ منصوب کرنا ہے. اس کے آخری حرف علت کے اوپر اس نے زبر دینی ہے، تو ہم نے اس کو لن ترضیا کر دیا. چلو اپنا لفظ لے لیتے ہیں. تو اس ترضیا سے یہ ترضا بنے گا، تو ہم یہاں پہ کہیں گے اس کا جو علامت نصب فتحہ علی الالف مقدرہ ہے، چھپا ہوا ہے، چونکہ ہم اس کے ماقبل زبر کی وجہ سے اس یا کو تو ہم الف مکسورہ میں چینج کر چکے ہیں، تو چاہے یہ یا زبر کے ساتھ متحرک ہو چاہے وہ یا پیش کے ساتھ متحرک ہو، اگر اس کا ماقبل زبر ہے تو اس نے اس الف مکسورہ میں بدلنا ہی بدلنا ہے. تو یہی کام یہاں پہ بھی ہو رہا ہے. یہ جب ان آیا تتبعوا، یہ تھا مرفوع صیغہ، تو اس پیش کو ہٹا کے اس ان نے زبر دی، تو یہ لفظ بنا حتی ان تتبع ملتا. ملت اسم قوم کے معنی میں، ہم اسم، قل فعل امر، ان حرف مشبہ بالفعل، خدا اسم ان، اللہ اسم جلالہ، ہوا ضمیر فصل، الہدا اسم. ٹھیک ہے جی. یہ ہوئی باتیں ہماری علم صرف کے مطابق. ضمیر فصل ایک ایسی ضمیر آتی ہے جو بعد میں تاکید پیدا کرنے کے لیے دو اسماء معرفہ کے درمیان آتی ہے. اس کی لوکیشن، یہ بھی اس میں معرفہ ہے، یہ بھی اس میں معرفہ ہے، یہ بھی الف لام کے ساتھ ہے، یہ بھی الف لام کے ساتھ ہے، تو اس کے درمیان یہ ضمیر ہوا جسے ہم ضمیر منفصل کہتے ہیں، جب یہ اس لوکیشن پہ آئے تو اس کا نام ضمیر فصل کہا جاتا ہے، اور یہ بات میں تاکید پیدا کرنے کے لیے آتی ہے. ترجمے کے دوران ہم دیکھتے ہیں تاکید اس میں کیسے پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. یہ ہوئی باتیں ہماری علم صرف کے مطابق. آگے چلتے ہیں. علم نحو میں ہے کذالک، اسی طرح کی ملتی جلتی بات. تو جو ملتی جلتی بات پیچھے آ رہی ہے وہ یہ تھی کہ وقال الذین لا یعلمون، جو لوگ نہیں جانتے وہ کہتے ہیں، اس وقت کے کفار مکہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد و نواح میں تھے یہود کے ساتھ مل کر، لولا یکلمنا اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، او تأتینا آیا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی آ جائے. تو اس بات کے ساتھ کہا گیا ہے کہ قال الذین مثل، کاف جو ہے حرف تشبیہ جو ہے وہ پچھلے مثل کی طرح ہے، یا اس مثل پچھلا جو کلمہ تھا الذین لا یعلمون، وقال انہوں نے کہا، کنہوں نے کہا؟ الذین نے، جو لا یعلمون نہیں جانتے تھے. کیا کہا؟ لولا یکلمنا اللہ او تأتینا آیا. تو ہم کہتے ہیں قال کا الذین فاعل ہے
اور یہ جو جملہ ہے پورا لولا یکلمنا اللہ او تأتینا آیہ، یہ جو جملہ ہے یہ مقول ہے اس قال کا، تو مقول جو ہے وہ محلے منصوب ہوتا ہے، تو چونکہ وہ منصوب ہے تو اس کا بدل یہ مثلہ ہے، تو یہ بھی منصوب ہے، یہ اس کا بدل ہے۔ پہلے یہ بات میں کلیئر کروں۔ اور کذالک بھی اسی طرح ہی ہے، اس کا کاف حرف تشبیہ بھی جو ہے وہ مثلہ کا بھی ہی بدل ہے۔ تو کذالک اسی طرح، قال الذین، قال فعل، الذین اسم موصولہ، محلاً مرفوع اور فاعل، کس فعل کا فاعل؟ قال کا۔ تو قال الذین، ان سب نے کہا، وہ جو انہوں نے کہا، کیا کہا؟ اچھا جی، وہ کون تھے؟ الذین کون تھے؟ وہ یہ تھے، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے۔ تو اس وقت کے کفار اور یہود سے جو پہلے لوگ گزر چکے تھے، انہوں نے بھی کہا، انہوں نے کیا کہا؟ مثلہ کہا، یعنی فعل جمع فاعل جمع یہ منصوب ہے محلن، تو یہ مفعول بنے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ تو من قبلہم جو ہے وہ متعلق ہوگا الذین کا، یعنی الذین کا صلہ کہہ لیں ہم، متعلق صلہ ہو کر یہ الذین کا ہم صلہ کہیں گے، اس کو صلہ الذین۔ تو الذین محلاً مرفوع ہو کر فاعل ہے، تو اس فاعل نے جو من قبلہم، ان لوگوں سے پہلے جو لوگ گزر چکے تھے، انہوں نے کہا مثلہ۔ تو آگے جی مثلہ کیا ہے؟ مثلہ کی آگے اضافت ہے، جب کوئی اسم اپنا معنی مکمل طور پر واضح نہ کر رہا ہو تو اس کے ساتھ ایک اور اسم کی اضافت کر کے اس کے معنی کو واضح کیا جاتا ہے۔ تو مثل قولہم، تو یہ جو پہلے لوگ گزر چکے تھے ان کی طرح ہی کی بات جو ہے، جو مثل قولہم، یہ ہم سے مراد اس وقت کے موجودہ لوگ تھے، یعنی انہی کی بات کی طرح ان سے پہلے لوگ بھی بات کر چکے ہیں۔ وہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے کلام کرے یا نشانیاں لے آئے۔ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس سے پہلے لوگ بھی ایسے ہی کیا کرتے تھے، جو پہلے رسول آئے ہیں، انبیاء آئے ہیں، ان کی اقوام بھی، وہ بھی کہتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی کئی بار ان کی قوم نے کہا کہ یہ ہو جائے وہ ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ پھر ان کے اوپر ان کی نافرمانی کے سبب ٹڈی دل کا اور مختلف مینڈک کا اور خون کا عذاب لاتا رہا۔ تو یہ ان کی طرح یہ لوگ بھی اسی طرح کی بات کر رہے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے کلام کرے؟ یہ تو بات ہی ناممکن ہے۔ اور جو دوسری بات رہی آیا کی نشانی، تو اللہ تعالیٰ آگے فرما رہا ہے تشابہت قلوبہم۔ اچھا جی، یہ تشابہت جو ہے باب تفاعل سے ہے، تو اس میں کوئی مشارکت کا معنی پایا جا رہا ہے، ملتا جلتا، دو چیزوں کا آپس میں اشتراک ہے۔ اشتراک کس طرح ہے؟ قلوب کا، یہ دل، یہ جو موجودہ لوگ ہیں ان کے دل اور جو ان سے پہلے گزر چکے ان کا دل ملتا جلتا ہے۔ تو تشابہ کا معنی جو ہے وہ ڈکشنری سے میں نے لکھا ہے کہ دو چیزوں کا حصی یا معنوی لحاظ سے ایک دوسرے کے مماثل ہونا، یعنی دو چیزوں کا حص یعنی اس کو محسوس کیا جا سکے، اور معنوی طور پہ ایک دوسرے کے ہم مثل ہونا، مماثلت رکھنا، لیکن اس میں ایک شرط ہے کہ وہ ایک دوسرے سے ممتاز نہ ہو سکے، یعنی مماثلت اس طرح کی کہ ایک کو یہ نہ کہا جا سکے کہ یہ اس سے بہتر ہے، تو یہ مماثلت ان کی دونوں کی ایک ہی طرح ہے، کوئی بھی ان میں سے بہتر نہیں ہے، دونوں ایک ہی طرح کے کام کرتے رہے ہیں، یہ معنی ہے تشابہت کا۔
تو تشابہت واحد مونس غائب کا صیغہ ہے، اس میں علامت ضمیر ہیہ ہے جو چھپی ہوئی ہے، تو وہ ظاہر ہوئی اس قلوبو کی شکل میں. یہ با کے اوپر جو پیش ہے یہ ہوا ہمارا مرفوع ہونے کے بعد فاعل، تو یہ فعل ہے. یہ ہم جو ہے قلوب کی اضافت ہے، ان کے دل ملتے جلتے ہیں، مشابہت رکھتے ہیں. ٹھیک ہے جی. قد تحقیق بینا، اس میں جو علامت ضمیر ہے وہ ہے نا. ٹھیک ہے جی، جس کا معنی ہے ہم نے واضح کر دیا، یہ فعل ہے. جمع، یہ نا علامت ضمیر ہو کر مرفوع ہے اور یہ فاعل ہے. یہ آیاتی، آیات لفظ جو ہے یہ یہاں پہ منصوب ہے. کیوں منصوب ہے جی؟ یہ جمع مؤنث سالم ہے. جمع مؤنث سالم وہ اسماء ہوتے ہیں جس کے آخر میں الف اور تا آتا ہے. تو الف تا کی نشانی کی وجہ سے ہمیں پتا چلا یہ جمع مؤنث سالم ہے. تو پھر ایک رول ہے ہمارا کہ جمع مؤنث سالم جو ہے وہ منصوب بالکسرہ ہوتے ہیں، منصوب بالکسرہ. تو اس وجہ سے یہ تا کے نیچے کسرہ ہونے کے باوجود ہم اس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ منصوب ہے. منصوب ہو کر یہ کیا بن رہی ہے جی؟ مفعول بہی. تو تحقیق ہم نے، اچھا بینا، ہم نے واضح کر دیا. قد فعل ماضی کے اوپر آ کر ماضی قریب کا بھی معنی دیتا ہے. تو ماضی قریب میں ہی ہم واضح کر چکے، نشانیاں ہم دے چکے. لقومی یوقنون، لیے اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے. ٹھیک ہے جی. لقومن، اس قوم کے لیے جار مجرور جو کیا ہے؟ یوقنون، وہ یقین رکھنے والی ہے. تو یہ واو جو ہے علامت ضمیر مرفوع ہو کر فاعل اور یہ اس کا فعل. تو اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے. تو ہم کہیں گے یہ جو جملہ ہے نا، یہ فعل جمع فاعل ایک جملہ ہے، یہ ہم کہیں گے محلن یہ مجرور ہے. مجرور ہو کر یہ کیا بن رہا ہے؟ صفت قوم، قومن. چونکہ قومن مجرور ہے، اس وجہ سے یہ جملہ جو اس کی صفت بن رہا ہے وہ بھی محلن ہم مجرور کریں گے، کیونکہ صفت اور موصوف کا اعراب ایک ہوتا ہے. آگے ہے جی انا، یہ بھی پھر انا حرف مشبہ بالفعل، اور یہ نا جو ہے یہاں پہ اسم انا. تو بے شک ہم نے کیا کیا؟ ارسلناک. یہ جملہ یہاں پہ اس میں یہ نا جو ہے یہ علامت ضمیر ہو کر مرفوع ہے اور یہاں پہ یہ فاعل ہے. یہ کاف ضمیر منصوب اس لیے ہے کہ یہ فعل کے بعد آئی ہے، تو منصوب ہو کر یہاں پہ یہ مفعول بہی بن رہی ہے اور یہ فعل ہے ارسلہ. تو جملہ ہمارا بنا فعل جمع فاعل جمع مفعول. تو یہ مل کر پورا جملہ جو ہے یہ ہم کہیں گے یہ محلن یہ مرفوع ہو کر یہ بن رہا ہے خبر انا. مرفوع از اکول ٹو خبر انا. تو انا کی خبر ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے، تو انا کا اسم جو ہے وہ ہمیشہ منصوب ہوتا ہے. تو یہ ہماری ضمیر مشترک ہے جو نا ہے، انا کے بعد آئیے ہم نے اس کو منصوب کہا تھا. تو اس نا سے مراد اللہ تعالیٰ ہے. بے شک ہم نے بھیجا آپ کو، یعنی فعل فاعل اور مفعول. کیسے بھیجا جی؟ یہ بالحق، یہ کچھ علماء کہتے ہیں متعلق ہے فاعل او مفعول، دونوں صحیح ہے. ٹھیک ہے جی.
ابھی اس مفعول کا حال کیا ہے؟ یہ حال ہے، حال ضمیر کاف کا، بشیرن یہ منصوب ہے، تو منصوب اسم جو ہے وہ حال بن رہا ہے، منصوب اسم حال ہے، تو آپ کو رحمت کی خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، حال آپ کا یہ ہے۔ اور حال کیا ہے؟ عذاب سے ڈرانے والا، متنبع کرنے والا، نذیرن۔ تو یہ واو جو ہے عاطفہ ہے ان دو اسماء کے درمیان، یہ واو عطف، اس بشیرن کا نذیرن کے اوپر عطف ہے، تو یہ بھی حال ہوا، یا اس کو ہم کہیں گے معطوف ہے، کس کے اوپر؟ بشیرن کے اوپر۔ معطوف معطوف علیہ مرکب عطفی حال بنے گا، کس کا؟ اس ضمیر کاف کا۔ آگے واو ہے، یہ واو جو ہے یہ عطف ہے، عطف کس کے اوپر؟ اس پورے جملے کے اوپر، یہ پورا جملہ جو ہے اس جملے کے اوپر عطف ہے جی، اس کا یہ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ۔ تو لا جو ہے یہ نافیہ ہے، ہم کہتے ہیں نافیہ نہیں، تُسْأَلُ تم سے سوال کیا جائے گا، فعل ماضی مجہول کا، سأل یسأل مضارع مجہول کا ترجمہ ہوگا، معروف ہے تو سوال کرتا ہے، مجہول ہے تجھ سے سوال کیا جائے گا، اور نہیں تجھ سے سوال کیا جائے گا، اس میں علامت ضمیر جو ہے وہ انتا ہے، انتا علامت ضمیر ہو کر مرفوع ہے، مرفوع ہو کر یہاں پہ کیا بن رہی ہے جی؟ نائب فاعل۔ تو یہ فعل مضارع مجہول میں ہمیشہ نائب فاعل ہوتا ہے، یہ ہے اس کا فعل۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال نہیں کیا جائے گا ان کے بارے میں، اصحاب الجحیم جہنم والوں کے، ان جہنمیوں کے، یہ جو مختلف قسم کے کام کر رہے ہیں، الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں آپ کے ساتھ، تو ان کے بارے میں آپ سے باز پرش نہیں ہوگی، یہ اپنے کیے کا بدلہ خود بھگتیں گے، آپ پریشان نہ ہوں۔ تو یہ ان حرف جر، تو یہ پورا جو مرکب ہے جاری کس کے متعلق ہے؟ تسألو کے، یعنی آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا اصحاب الجحیم کے بارے میں۔ ولن ترضا ہرگز راضی نہیں ہوں گے، تو یہ رضا واج لفظ ہے نا، راضی ہونا، اس کے بارے میں علماء لکھتے ہیں دل کی رضامندی سے متفق ہونا جس میں رغبت اور خوشی ہو، کراہت اور جبر نہ ہو، یعنی رضی دل کی خوشی سے رضامند ہونا۔ تو جب تک آپ دل کی خوشی سے رضامند نہ ہو جائیں، آپ میں کراہت نہ رہے، اس حد تک جب آپ ایمان نہیں لے آئیں گے، ان کی باتوں کو مانیں گے نہیں، تو یہ آپ سے راضی ہونے والے نہیں ہے، تو یہ ہرگز راضی نہیں ہوں گے۔ تو ہم یہاں کہتے ہیں جی یہ حرف نفی ہے، تو ترد فعل مضارع، اس میں علامت ضمیر انت مرفوع ہو کر فاعل، ولن ترضى ولن ترضى، یہ اس میں علامت ضمیر، یہ واحد مونس غائب کا صیغہ ہے، اس میں علامت ضمیر ہیہ ہے، جو یہ صیغہ استعمال ہوا ہے یہود کے لیے اور النصارہ کے لیے۔ رضی یرضیو، یرضیو یرضیان یرضیون ترضیو، یہ واحد مونس غائب کا صیغہ ہے، ان کا آپ سے، تو یہ مرکب جاری جو ہے متعلق ہوگا ترضا کے، ٹھیک ہے جی۔ کون راضی نہیں ہوگا؟ یہود، اس
فعل کا جو فاعل ہے النصارى اسم مکسورہ اپنی اسی حالت میں منصوب بھی ہوتا ہے، مرفوع بھی ہوتا ہے اور مجرور بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ دو فاعل ہیں اس کے، یہ بھی فاعل ہے اور یہ بھی فاعل ہے. راضی ہونے کا کام کس نے کرنا ہے جی؟ ان دو فاعلوں نے، یہود اور نصارہ نے. یہ لن بتا رہا ہے کہ نہیں کرنا. کب نہیں کرنا؟ ابھی اور ماضی کو چھوڑ کر مستقبل میں. تو مستقبل میں آپ سے وہ ہرگز لن فعل مضارع پر داخل ہو کر مستقبل میں نفی کی تاکید پیدا کرتا ہے. تو وہ ہرگز نہیں داخل ہوں گے، ہرگز راضی خوش نہیں ہوں گے آپ سے یہود اور نصارہ. حتی کا معنی میں نے لکھا تھا یہاں بمانی الہ. الہ کا معنی ہوتا ہے کسی حد تک. من کویت الہ مکہ. تو جب آپ کویت سے چلتے ہیں تو مکہ پہنچتے ہیں تو آپ سمجھیں الہ کی حد تک پہنچ گئے. تو بعض علماء لکھتے ہیں کہ اگر الہ کا معنی مکہ کی پہلی حدود نہیں، مکہ کی پوری حدود کو کراس کرنے کے بعد آخری حد بھی اس میں شامل ہوتی ہے کہ یہ پورے کا پورا. تو اس طرح یہ الہ حتی ہے. تو حتی تتبع ملتہم، کہ تم ان کی باتوں کی مکمل طور پر جب تک اتباع نہیں کر لو گے وہ آپ سے خوش راضی نہیں ہوں گے. یہی بات جو حتی بمانی علماء نے الہ لکھا ہے، جیسے میں نے مثال دے کے سمجھائی ہے، یہی بات اس میں بھی شامل ہے. ترضا کا معنی میں بھی یہ شامل ہے خوشی سے کسی کام کو سر انجام دینا اور اس میں کراہت نہ ہو. تو یہ دونوں کا آلموسٹ ملتا جلتا ہے کہ پورے مکمل طور پر ان کی باتوں کو آپ مانیں گے تو تب وہ خوش ہوں گے، ادروائز وہ خوش ہونے والے نہیں ہیں. تو آپ کو ان کو راضی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ان سے کہہ دیجئے یہاں پہ حتی ان، اگر ان اس کو مصدریہ لیا جائے، ان جمع فعل، ان مصدریہ، تو یہ از اکول ٹو مصدر بن جاتا ہے. تو مصدر ہے اس کا اتباع. وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ حَتَّىٰ اتَّبَاعِ مِلَّتَهُمْ. اتباعی ملتہم ہو جائے گا اگر وہ اس شکل میں فقرہ لکھا جائے گا. تو اگر اس کا مصدری معنی لیا جائے تو وہ اتباع بن جائے گا. یہ اتباع اسم حتی حرف جر کے بعد ان اور اتباع، ان اور تتبع مل کر اتباع بنیں گے. تو یہ حتی یا الہ جو معنی الہ ہے، الہ اتباعی ملتی ہم، تو ان کی ملت کی اتباع کرنے تک وہ آپ سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے. قل، آپ فرما دیجئے. اس میں قل فعل امر کا پہلا صیغہ ہے، اس میں علامت ضمیر انت ہوتی ہے، ہمیشہ یہ مرفوع ہوتی ہے اور یہ فاعل بنے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب اللہ تعالیٰ آپ کہہ دیجئے شک نہیں ہے اس میں. ان اس کا اسم ہے، اسم ہے ان کا. ان ہدا، بے شک ہدا. ہدا کس کی؟ اللہ کی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایت ہے وہی ہو الہدا، وہ ہی صرف اور صرف ہدایت ہے. یہ ہوا جو ہے ضمیر فصل ہو کر اس بات میں تاکید پیدا کر رہی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہی ہدایت ہے، اس کے علاوہ کوئی بات جو ہے وہ ہدایت کے زمرے میں نہیں آئے گی. جزاک اللہ خیر.